الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى في مقام آخر جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقال تعالى في مقام آخر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، پردہ دار ماؤں اور بہنوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مشرکین مکہ اور کفار مکہ نے نبوت کے 13ویں سال ہجرت پر مجبور کیا اور شہر مکہ سے ان کو نکالا گیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مدینہ کی جانب ہجرت فرما گئے۔ 8 سال جب مدینہ میں رہتے ہوئے گزرے، ہجرت کا 8واں سال تھا، رمضان المبارک کی 20 تاریخ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا لشکر لے کر مکہ کی طرف چل پڑے کہ آج شہر مکہ کو فتح کرنا ہے، فتح مکہ کا موقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کیفیت میں تھے کہ لوہے کی ایک زرہ، لوہے کی ایک ٹوپی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر تھی، اور تیر تلوار تانے
آپ علیہ الصلاۃ والسلام شہر مکہ کے اندر رمضان المبارک کی 20 تاریخ کو ہجرت کے 8ویں سال صحابہ کرام کے لشکر کے ہمراہ داخل ہو رہے ہیں۔ مشرکین مکہ نے جب یہ منظر دیکھا تو ایک خوف کی کیفیت میں مبتلا ہوئے کہ اتنا بڑا عظیم لشکر ہے، ہم اس لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور وہ سارے خانہ کعبہ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ آج تم مجھ سے کس چیز کا مطالبہ کرنا چاہتے ہو، یا پھر آج تم کیا چاہتے ہو کہ میں تم سے کس قسم کا رویہ اختیار کروں گا؟ تو مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ تو انتہائی رحم فرمانے والے ہیں اور معاف کرنے والے ہیں، اور آپ کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیتے ہیں کہ آج لا تثریب علیکم اليوم، وہ جملہ کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کیا تھا وہ خود دہراتے ہیں کہ آج تم میں سے کسی کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی، جو لڑے گا اس سے تو مقابلہ کیا جائے گا، لیکن جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا، جو خانہ کعبہ کے ارد گرد پناہ لے گا، جو اپنے ہتھیار ڈال دے گا، تو اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، جہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور اتنے بڑے بڑے بت تھے کہ 3 4 لوگ مل کر اس بت کو اٹھائیں، اتنے بڑے بڑے بت تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، ایک لاٹھی تھی، آپ ہر بت کے قریب جاتے، اس لاٹھی سے اس بت کو اشارہ کرتے تو وہ بت اوندھے منہ گر پڑتا اور ٹوٹ پڑتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے بت وہ لاٹھی کے اشارے سے گر پڑے اور ٹوٹ پڑے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی یہ آیت پڑھتے جاتے کہ جاء الحق وزهق الباطل، کہ آج حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، اور بے شک باطل تو مٹنے ہی والا ہے اور نیست و نابود اور ختم ہو جانے والا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ کی طرف تشریف لے آتے ہیں۔ 2 سال کا عرصہ مزید گزرتا ہے، ہجرت کا 10واں سال ہے، ابھی شوال کا مہینہ جاری ہے، 4 دن شوال کا مہینہ ختم ہونے میں باقی ہے اور ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف علاقوں میں خطوط بھیجتے ہیں کہ ہم نے حج کا اور عمرے کا ارادہ کیا ہے، تو جو بھی ہمارے ساتھ حج کرنا چاہے وہ تشریف لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوتے ہیں، آپ کے ہمراہ ہزاروں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہیں۔ راستے میں کئی قافلے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ مکہ میں تشریف لے جاتے ہیں، مکہ میں پہنچتے ہیں، ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی آپ کے ہمراہ عمرہ فرماتے ہیں۔ ذوالحجہ کا مہینہ آتا ہے، ہجرت کا 10واں سال نبوت کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ حرم پاک میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد یہ عرفات کا جو میدان ہے اس میدان کے اندر جمع کرتے ہیں۔ 1,24,000 صحابہ کرام کا مجمع ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 1,44,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس وفود کے اندر اور اس لشکر کے اندر، اور وہ جو عمرہ کرنے اور حج کرنے کے لیے آئے تھے وہ 1,24,000 یا 44,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے۔ تو عرفہ کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جو پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممکن ہے کہ آج جو خطبہ میں تمہارے سامنے دے رہا ہوں، جس طرح آج میں تم سے ملاقات کر رہا ہوں، تمہارے سامنے کھڑا ہوں، ممکن ہے کہ شاید آئندہ سال میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو سکے،
لہذا لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں عصبیت جاہلیہ کے اندر مبتلا نہ ہونا، یعنی لسانی عصبیت، علاقائی عصبیت یا کسی بھی قسم کی عصبیت یا تعصب کا شکار نہ ہونا، اور آپس میں مل جل کر رہنا، اتفاق کے ساتھ رہنا اور اتحاد کے ساتھ رہنا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس خطبے کو تاریخ میں خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ یہ جو عرفات کا دن تھا، یوم عرفہ تھا، اس دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور اس کے اگلے دن یعنی قربانی کے دن، عید کے دن بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا۔ ان دونوں خطبوں کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ لوگوں، میں تمہیں اس بات کی نصیحت کر کے جا رہا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اور وہ عورتیں کہ جنہیں تم نے اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے، ان عورتوں کے ساتھ اچھا اور بہتر رویہ اختیار کرنا، اور تم سب میں سب سے زیادہ میں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بہتر حسن سلوک سے پیش آنے والا ہوں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ جب تک تم ان دونوں چیزوں کو تھام کر رہو گے، مضبوطی سے پکڑ کر رکھو گے، تو تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ کتاب اللہ و سنت رسولی، ایک اللہ رب العالمین کی کتاب اور دوسرا میری سنت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آج میں سارے کے سارے سود کو، جتنے بھی سودی لین دین ہے، اس کے کاروبار ہے، ان سب کو اپنے پیروں تلے کچل کر جا رہا ہوں، اور سب سے پہلے عباس بن عبد المطلب کے سود کو میں اپنے پیروں تلے کچلتا ہوں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اور بھی مختلف باتیں ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اللہ رب العالمین کی بندگی اختیار کرنا، نمازوں کی پابندی کا اہتمام کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرنا، جو تم میں سے صاحب استطاعت ہو وہ حج کا بھی اہتمام کرے، جہاد فی سبیل اللہ کا بھی اہتمام کرے۔ اگر تم یہ سارے کام کرو گے تو تم اللہ کی جنتوں کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے کو مکمل کیا کہ جو میدان عرفات میں یوم عرفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا۔ پھر اگلا دن آیا جو عید کا دن ہوتا ہے، یوم النحر، قربانی کا دن ہوتا ہے، اس دن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں گزشتہ دن کی باتوں کو دوبارہ دہرایا، اور پھر صحابہ کرام سے سوالی انداز میں کہا کہ یہ جو شہر ہے، جس شہر کے اندر ہم موجود ہیں، اس شہر کا نام کیا ہے؟ تو صحابہ خاموش رہے۔ انہوں نے سوچا کہ ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کا نام بدلنا چاہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ شہر مکہ شہر نہیں ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، یہ شہر مکہ ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو مقام ہے، یہ مقام کون سا ہے؟ صحابہ خاموش رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خانہ کعبہ حرمت والا مقام ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ جو مہینہ جاری ہے کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ خاموش رہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ یہ جو مہینہ جاری ہے یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جس طرح آج کا دن حرمت والا دن ہے، احترام والا دن ہے، اور یہ شہر احترام والا شہر ہے، حرمت والا شہر ہے، اور یہ مقام جو خانہ کعبہ ہے یہ احترام والا اور حرمت والا مقام ہے، تو اسی طرح تم پر لازم ہے کہ تم اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی عزت کا خیال کرو، اس کی عزت کا اہتمام کرو، اس کے مال کا احترام کرو، اور اس کی نفس کا احترام کرو، یعنی اس کی جان کا احترام کرو۔ یعنی تم پر تمہارے دوسرے فرد کی جان، مال اور عزت اور آبرو، یہ سب کی حرمت تم پر لازم قرار دی گئی ہے۔ ایک دوسرے کا خیال کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی سے اور حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہ جو خطبہ ہے اسے تاریخ میں حجۃ الوداع کا نام دیا جاتا ہے۔ ایک بہت مشہور سائنٹسٹ، سائنسدان گزرا ہے، وہ عیسائی سائنسدان تھا۔ اس نے تاریخ پر دو بڑی بہترین کتابیں لکھی ہیں، اور ان دو کتابوں میں سے ایک کتاب اس نے لکھی اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نعوذ باللہ بہت زیادہ غلط جملے اور غلط الفاظ استعمال کیے،
اور بالخصوص یہ جو تعدد ازواج کا معاملہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے، جب وہ اس معاملے پر پہنچا تو اس پر بھی اس نے بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ غلط الفاظ استعمال کیے، کیونکہ عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ ان دو شخصیات کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور ان دونوں نے نکاح نہیں کیا، شادی نہیں کی، لہذا ان کے نزدیک ایک نکاح کرنا بھی یہ بھی بہت زیادہ غلط بات ہے اور بری بات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 11 نکاح کیے، اور ایک روایت میں ہے کہ 9 نکاح کیے، تو یہ بات جو ہے ان کو بہت زیادہ کھٹکتی ہے۔ تو اس عیسائی سائنٹسٹ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مختلف باتیں لکھی اور تحریر کی اور ان پر تبصرہ کیا، تو جب وہ حجۃ الوداع کی بات پر آیا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے کے پورے خطبے کو اٹھا کر اپنی کتاب کے اندر نقل کیا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی، لا فضل علی اسود ولا احمر ولا احمر علی اسود الا بالتقوی، کلکم بنی آدم و آدم من تراب، یعنی کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عربی کو عجمی، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے، تم سب کو اللہ رب العالمین نے آدم کی اولاد بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اس خطبے کو نقل کرنے کے بعد وہ سائنٹسٹ اس پر تبصرہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں عیسائی ہوں اور میں نے بہت سے انبیاء کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، بڑے بڑے نامور جو شخصیات اس دنیا کے اندر آئی ہیں ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا ہے، اور اس نے 3 الفاظ استعمال کیے۔ پہلا لفظ انسانی حریت، دوسرا مواخات اخوت، اور تیسرا مساوات یعنی برابری۔ کہا کہ ان تینوں حوالوں سے جتنی بھی شخصیات اس دنیا کے اندر گزری ہیں سب نے واضح و نصیحت تو بہت زیادہ کی ہے، لیکن ان تینوں باتوں کا کوئی نظام بنا کر کسی نے بھی پیش نہیں کیا۔ لیکن جب میں نے محمد کی زندگی کا مطالعہ کیا اور اس کے اس خطبے کا مطالعہ کیا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ سوائے محمد کے پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں آیا کہ جس نے مساوات کو بھی قائم کیا ہو، انسانی حریت کو بھی قائم کیا ہو، اور اخوت اور بھائی چارگی کا بہترین نظام بھی اس نے قائم کیا ہو۔ یعنی وہ غیر بھی جو عیسائی ہے، سائنٹسٹ، مشہور سائنسدان ہے، اس نے بھی اس بات کا دعویٰ کیا کہ محمد کی زندگی اور اس کا جو نظام تھا وہ بہترین نظام تھا۔ تو یہ حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے، اس خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ترکت فیکم امرین، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام نہ لوگے تب تک گمراہ نہ ہوگے، اور ان میں سے ایک چیز ہے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اس موقع پر ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہوں گا۔ یہ واقعہ ہے ہندوستان کا، ہندوستان کے جو دیوبند علماء کرام میں سے جو جید علماء کرام گزرے ہیں ان میں ایک نامور عالم دین ہے جن کا نام ہے شیخ الہند مفتی محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، وقت کے بڑے جید عالم تھے۔ مالٹا کے جو قیدی تھے، جو اسیر تھے، ان میں وہ بھی شامل تھے، مفتی محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ۔ علمی کارنامہ بھی ان کا بہت بڑا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی بھی انہوں نے بہت اچھی گزاری ہے، اور جس طرح دنیا کے اندر کئی متجددین اور مجددین آئے جنہوں نے دین کی تجدید کا کام کیا، تو ان میں شیخ الہند مفتی محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہے۔ 4 سال تک مالٹا کے جیل خانے کے اندر اس کی اسیری کے اندر رہے۔ جب 4 سال کے بعد وہ رہا ہو کر آئے تو دیوبند علماء کرام نے ایک بہت بڑا جلسہ منعقد کیا، اور اس جلسے کے اندر مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے، مولانا انور علی کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے، مفتی حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی موجود تھے۔ ان سب کے سامنے مفتی محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں کہا کہ میں نے اپنی جو پوری زندگی گزاری ہے، اس زندگی کو گزارنے کے بعد جب 4 سال کا عرصہ میں مالٹا کی جیل کے اندر قید رہا تو میں غور کرتا رہا، فکر کرتا رہا کہ کمزوری کہاں ہے، کیوں آج مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، کیوں مسلمان خوار ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ 4 سال غور و فکر کرنے کے نتیجے میں میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مسلمان آج اس لیے ذلیل و رسوا ہیں کہ انہوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے۔
قرآن کریم کی دعوت کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کریم کے پیغام کو چھوڑ دیا ہے، اس کے مطالعے کو ترک کر دیا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جب میں نے اس بات پر غور کر لیا اور میں اس نتیجے پر پہنچا تو میں نے ارادہ کیا کہ جب میں اس جیل سے نکل کر جاؤں گا تو دو کام کروں گا۔ پہلا کام کہ میں جگہ جگہ ناظرہ کے مکاتب قائم کروں گا، پورے ہندوستان کے اندر مختلف مقامات پر ناظرہ کے مکاتب، اور اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہوگی، جو بھی آئے وہ قرآن کریم کا مطالعہ کرے، اسے سیکھے، تاکہ قرآن کی دعوت کو عام کیا جائے۔ اور دوسرا، عوامی دروس قرآن کا اہتمام کروں گا۔ عوامی دروس قرآن کا مطلب کہ صرف دروس قرآن دینی مدارس کی حد تک محدود نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ دروس قرآن کے اندر علمی باتیں کی جائے، بلکہ عام افراد کو اکٹھا کر کے ان کو کوئی اور کتاب سنانے کے بجائے، کوئی اور چیز سنانے کے بجائے قرآن کریم کا خاص درس ان کو دیا جائے گا۔ تو یہ جو مفتی محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے بھی یہ بات محسوس کی کہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن نازل کیا، جو ہدایت کا پیکر بنا، اگر انسان اس کتاب کو ترک کر دے گا، اس کو چھوڑ دے گا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ اس خطبے کو ارشاد فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سوال کیا، اور سوال کا انداز یہ تھا کہ ہر جملے کو آپ 3 بار دہرایا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں دیکھا، اپنی انگلی آسمان کی طرف بلند کی، اور صحابہ کرام سے سوالی انداز سے فرمایا کہ الا هل بلغت، کیا میں نے تمہیں تبلیغ کر دی ہے، کیا پہنچا دیا ہے؟ پھر سامنے کے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا الا هل بلغت، پھر بائیں جانب جو لوگ تھے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ الا هل بلغت، کہ میں نے تبلیغ اور رسالت کا حق ادا کر دیا۔ جو مشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مشن اللہ رب العالمین نے مجھے سپرد کیا تھا، کیا وہ مشن میں نے تم تک پہنچا دیا؟ تو سارے کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ یعنی مجمعین نے 1,24,000 کا مجمع ہے، بیک وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دیا، اور جواب میں فرمایا کہ انا نشہد، کہ یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ انکا قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ 4 باتیں صحابہ کرام نے ارشاد فرمائی کہ انا نشہد انکا قد بلغت الرسالۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے رسالت کی تبلیغ کی، وادیت الامانۃ، اور اللہ نے جو امانت آپ کے سپرد کی تھی وہ امانت آپ نے لوگوں تک پہنچا دی، ونصحت الامۃ، اور امت کی آپ نے خیر خواہی کی، ان کو نصیحت کی، وکشفت الغمۃ، اور امت جن گمراہیوں کے اندر، جن تاریکیوں کے اندر ڈوبی ہوئی تھی، آپ نے ان ساری کی ساری تاریکیوں کو دور کر دیا، ان ظلمتوں کو چھاٹ دیا، اور ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی انگشت وہ آسمان کی طرف بلند کی، اور اللہ رب العالمین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اللہم اشہد، آپ کی انگلی آسمان کی طرف بلند ہوتی اور پھر نیچے کی طرف جھک جاتی، 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا کہ تو نے جس مشن کو دے کر مجھے بھیجا تھا، میں نے اس مشن کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ قرآنی آیت نازل کی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، اپنے دین کو مکمل کر دیا، اور میں ہر شخص کے لیے اسلام پر اور دین اسلام پر راضی ہو گیا، میں نے لوگوں کے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبہ حجۃ الوداع سے جب واپس اپنے گھر کی طرف لوٹے، یہ ذوالحجہ کا مہینہ ختم ہوا، اگلا سال شروع ہوا، محرم کا مہینہ آیا، وہ ختم ہوا، سفر کا مہینہ ابھی شروع ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں قبرستان میں جاتے ہیں، کچھ دیر بیٹھتے ہیں، وہاں سے جب اٹھ کر واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں تو راستے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر میں انتہائی شدید درد ہوتا ہے، اور اس درد کی کیفیت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم جو ہے وہ انتہائی حرارت اور گرم ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سر کے اوپر ایک کپڑا باندھتے ہیں، تو وہ جو کپڑا ہے اس کپڑے سے باہر بھی وہ حرارت اور گرمی محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لاتے ہیں، وہ سفر کا پورا مہینہ گزرتا ہے، بیماری کی کیفیت میں ہے، کبھی افاقہ ہوتا ہے، مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، واپس آتے ہیں، یہ معاملہ چلتا رہتا ہے۔ جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے فرماتے ہیں کہ آج کس کی باری ہے، کس کے گھر میں مجھے ٹھہرنا ہے، کل کس کے گھر میں ٹھہرنا ہے، پرسوں کس کے گھر میں ٹھہرنا ہے۔
ازواج مطہرات سمجھ جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ وہ حضرت عائشہ کے گھر میں ٹھہریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی جاتی ہے اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، اور اس کیفیت میں جاتے ہیں کہ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے کندھوں کے اوپر اپنے ہاتھوں کو رکھتے ہیں، اور وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کر حضرت عائشہ کے حجرے تک منتقل کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قدم مبارک ہیں وہ زمین سے لڑتے چلے جا رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے اور ان کے گھر تک پہنچتے ہیں۔ 2 یا 3 دن گزرتے ہیں، حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں کہ عائشہ مختلف کنوؤں کا پانی لے کر آؤ، مجھ پر پانی بہاؤ، میں جاتا ہوں مسجد کے اندر اپنے ساتھیوں سے ملاقات کروں گا۔ ان کے اوپر پانی بہایا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوتا ہے، مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، منبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں، اور صحابہ کرام کو یہ وفات سے 5 دن پہلے کا واقعہ ہے، صحابہ کرام کو ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبروں کو عبادت گاہ اور بت پرستی کی جگہ بنا دیا، لہذا میرے بعد تم میری قبر کو بت پرستی کی جگہ ہرگز نہ بنانا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ میرے دوستوں، میں نے اتنا عرصہ تمہارے درمیان گزارا ہے، اس دوران اگر کبھی میرا کوڑا کسی شخص کو لگا ہے تو میرا جسم حاضر ہے، مجھ سے جو بھی بدلہ لینا چاہتا ہے وہ آگے بڑھے اور مجھ سے بدلہ لے، جو مجھ سے احتساب کرنا چاہتا ہے آگے بڑھے، مجھ سے احتساب کرے، اگر میں نے کبھی کسی کا مال کھایا، کسی کا کوئی درہم کھا لیا، میں حاضر ہوں، مجھ سے بدلہ لے لے۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ 3 درہم وہ میرے آپ کے پاس ہے، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کو درہم دے دیے جائے۔ ایک اور صحابی آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے ایک معاملے کا بدلہ لینا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کس قسم کا معاملہ؟ وہ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ نماز کا حکم آیا تھا، آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ صحابہ کرام کی صف بندی بالکل درست اہتمام سے کروائی جائے، آپ صف بندی کا اہتمام کرواتے تھے، تو ایک تیر آپ کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا، آپ اس تیر کے ذریعے صف بندی کروایا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ وہ تیر کا ایک کنارہ وہ میرے جسم کے اوپر چبھا تھا، میں اس چیز کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آؤ اور مجھ سے بدلہ لو۔ صحابہ کرام وہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ صحابی آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایسے بدلہ نہیں لوں گا، جب وہ تیر مجھے چبھا تھا وہ کیفیت تھی کہ میرے جسم کے اوپر لباس نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم سے کرتا اتار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آؤ مجھ سے بدلہ لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی آگے بڑھتے ہیں اور ان کے سینے سے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے بدلہ نہیں لے سکتے۔ وہ دن گزرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف واپس جاتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہے، آخری دن آتا ہے، حضرت فاطمہ کو بلاتے ہیں، حضرت فاطمہ کے کان میں کچھ جملے ارشاد فرماتے ہیں، حضرت فاطمہ رونے لگ جاتی ہیں، پھر دوبارہ بلاتے ہیں، پھر کچھ جملے کہتے ہیں، وہ ہنس پڑتی ہیں۔ بعد میں ازواج مطہرات پوچھتی ہیں کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ کہتی ہیں کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہا کہ میں اب اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، تم سے جدا ہونے والا ہوں، تو میں رو پڑی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ سب سے پہلے میرے بعد میرے خاندان میں سے جو آئے گا وہ تم ہوگی، یعنی میری ملاقات سب سے پہلے تم سے ہوگی، اور مجھے جنت کی خواتین کی سردار قرار دیا، تو میں اس پر خوش ہوئی اور میں ہنس پڑی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بستر پر موجود ہیں، حضرت عائشہ کے ہاتھ میں ایک مسواک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف بار بار دیکھ رہے ہیں، حضرت عائشہ سمجھ جاتی ہیں کہ وہ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کیا آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہاں میں جواب دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ اپنے دندان مبارک سے حضرت عائشہ مسواک کو کاٹتی ہیں اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اوپر کی طرف اٹھا کر اپنے سینے سے ان کو ملا لیتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت میں مسواک کرتے ہیں۔ مسواک کرنے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ مجھے اعزاز حاصل ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری دن تھا وہ دن تھا جو میری باری والا دن تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر کے اندر موجود تھے، میرے بستر پر موجود تھے۔ مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہوا کہ میرا تھوک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب وہ مسواک کی صورت میں آپس میں ملا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ لوگوں سے یہ بات کہہ دو
کہ نمازوں کی پابندی کا اہتمام کریں اور اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اور مسواک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی اور پھر آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور پھر جملے کچھ ارشاد فرمائے، اتنی دھیمی آواز سے فرمائے کہ میں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ کے قریب گئی اور میں نے کان ان کے قریب کیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ میری مغفرت فرما، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اے اللہ اب میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اللہم انت بالرفیق الاعلیٰ، اللہم انت بالرفیق الاعلیٰ۔ 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے بروز منگل کو رحلت فرما گئے۔ تو یہ جو خطبہ حجۃ الوداع ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دیا ہے، اور پھر کہا گیا کہ جو یہاں پر موجود نہیں ہے فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو یہاں پر موجود نہیں ہے یا پھر جو غائب ہے جو موجود ہے وہ ان تک پہنچائے۔ تو یہ ذمہ داری آج ہم پر بھی عائد ہوتی ہے کہ اسی خطبے کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو ہم لوگوں تک پہنچائیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا خود بھی مطالعہ کریں اور اس پر عمل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔